بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکائی نیوز پہ سکائی سپورٹس کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد قدیر۔ آج جس مقابلے کا انتظار تھا آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2024 کے حوالے سے، آج وہ گھڑی آن پہنچی ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد یہ میچ شروع ہو جائے گا اور اس کا نہ صرف سب کانٹینیوس میں بلکہ آل ورلڈ میں جہاں کہیں بھی کرکٹ کے لورز ہیں سب کو انتظار ہے کہ یہ میچ کب شروع ہوگا۔ پاکستان اور انڈیا کا یہ کمپٹیشن آج کھیلا جائے گا اور انڈیا کی ٹیم ایک میچ آلریڈی یہاں پر نیو یارک میں کھیل چکی ہے اور وہ میچ بھی جو ہے جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے انڈیا کی ٹیم، اور پاکستان کی ٹیم کو ڈیلس میں امریکہ کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ میچ ڈو اور ڈائی کی سچویشن میں ہے۔ اگر پاکستان کی ٹیم آج کا میچ لوز کرتی ہے تو پھر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ میں جو چانسز ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رئیس نواب جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اور عرفان خان جن کا تعلق لاہور سے ہے اور یہ فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں۔ اس حوالے سے آج ان سے گفتگو کریں گے۔ آج کے یہ ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو T20 ورلڈ کپ کی ہسٹری ہے، اگر ہم اس پر بات کریں تو پاکستان کی ٹیم کو شکست جو ہے وہ کئی مرتبہ ہوئی ہے، اور صرف ایک ٹائم پاکستان کی ٹیم نے انڈیا کو شکست دی ہے ورلڈ کپ کے کسی مقابلے میں، وہ 2021 میں دی تھی۔ اس کے بعد انڈیا کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو ہی شکست دی ہے۔ صرف ایک میچ ٹائی ہوا تھا جو ورلڈ کپ کی تاریخ کا T20 ان کا جو گروپ سٹیج میں پہلا میچ تھا وہ ٹائی ہوا تھا۔ مصباح الحق اس وقت بیٹنگ کر رہے تھے اور مصباح الحق انفارچونیٹلی میچ جتوا کر جو ہے پاکستان کی ٹیم وہ میچ جو ہے دور چلی گئی تھی فتح سے۔ سپر اوور میں پاکستان کی ٹیم میچ ہار گئی تھی۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رئیس نواب اور عرفان خان جو ٹیسٹ کرکٹر ہیں۔ سب سے پہلے میں کوسچن کروں گا عرفان خان سے۔ السلام علیکم عرفان بھائی۔ وعلیکم السلام قدیر بھائی، وعلیکم السلام، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ سکائی نیوز کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا۔ سر جی، پہلا کوسچن آپ سے ہے۔ آج پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جو کہ بہت بڑا میچ ہے، تو پاکستان کی بیٹنگ لائن سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج پہلے تو ایک بری خبر ہے پاکستان کے حوالے سے، جو پاکستان کا نیشنل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں، باوثوق ذرائع سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آج پاکستان کی ٹیم میں 3 تبدیلیاں ہوں گی۔ پہلے خبر آ رہی تھی کہ 1 تبدیلی ہوگی، اب شاداب خان انجرڈ ہو چکے ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ 3 تبدیلیاں کون سی ہونی چاہیے؟ تو اماد وسیم کو واپس کھلانا چاہیے اور موقع جی ہمارے پاس، اور جو مجھے نہیں پتا کہ بینچ میں اور کون ہے، تو جو بچے ہمارے پاس اویلیبل تو موقع دے۔ اگر بات چھوڑنے امریکہ ہار گئے ہیں، اس سے بھی ہمیں آگے پہنچنا چاہیے۔ پارٹ آف گیم اسی پہ نہیں کرنا کہ ہم ہار گئے انڈیا سے، اب ہمیں لک فارورڈ چاہیے، آگے دیکھنا ہے ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ تو یہی آپشن ہے، اور تو ہمارے ہے نہیں۔ اعظم خان کو ایک اور موقع دینا چاہیے، وہ ہے۔ اعظم خان کے حوالے سے جو آپ بات کریں، اعظم خان کو تو کل پریکٹس بھی نہیں کروائی گئی، انہوں نے جو ہے بیٹنگ پریکٹس نہیں کی، وہ صرف جو ہے گیندیں اٹھا کر دیتے رہے، انہوں نے کل بیٹنگ پریکٹس نہیں کی۔ یہ صاف کلیئر ہے کہ اعظم خان آج کا میچ نہیں کھیل رہے۔ قدیر بھائی، یہی تو ہمارا مسئلہ ہے، ہم بہت جلدی پلیئر کو اٹھا بھی دیتے ہیں، اتنی ہائپ دیتے ہیں کہ آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں، ایک دم ہم اس کو نیچے بھی گرا دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایک میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ یہی ہمارے پلیئر ہیں، یہی سلیکٹ ہوئے، ہم نے ان کو بیک کرنا ہے۔ میں حیران ہوں اس بات سے کہ سارا پاکستان دیکھیں، اعظم خان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اعظم خان کا جو 11 میچز ان میں ان کے 88 رنز ہیں، جن میں انہوں نے 7 چھکے اور 5 چوکے لگائے ہیں۔ تو اعظم خان کی میرے نہیں خیال، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بیک کرنا چاہیے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب میں رئیس بھائی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کی
آپ کے نظر میں اگر تبدیلیاں ہوں تو ایک تو پکی بات ہے کہ سائم ایوب کے ساتھ پریکٹس سیشن میں کافی وقت گزارا ہے. جب کل پہلا پریکٹس سیشن ہوا فرسٹ سیشن اس میں تو سائم ایوب کے ساتھ بیٹنگ کا موقع نہیں ملا, لیکن جب دوسرا ٹائم شروع ہوا تو اس میں جو ہے گیری کرسٹن نے کافی وقت گزارا ہے سائم ایوب کے ساتھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سائم ایوب کو میچ میں آج ہونا چاہیے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے وقت دیا. جی بالکل, سائم ایوب جو ہے وہ ایک اچھی سلیکشن ہو سکتی ہے بھارت کے خلاف. میں ویسے بھی چاہ رہا تھا کہ سائم ایوب جو ہے وہ اس کو کھلا لیں, ہو سکتا ہے وہ اچھی پرفارمنس دے دے. بیٹنگ میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی چاہیے, ہو سکتا ہے ہماری بیٹنگ پرفارم کر جائے. فخر زمان اگر سائم کے ساتھ اوپننگ سے کروا دیں تو ہو سکتا ہے بھارت جو ہے وہ جو تیاری کر کے آئے بابر اور رضوان کے خلاف, ہو سکتا ہے ان کی تیاری جو ہے وہ ساری رائے کان چلی جائے. تو ایک اچھا فیصلہ ہوگا سائم ایوب کے انڈکشن کا. اچھا رئیس بھائی, اب ایک اور کوسٹن یہاں پر جنم لیتا ہے, وہ یہ ہے کہ فخر زمان کی آپ نے بات کی ہے. جب سے بابر اعظم اور رضوان نے اوپننگ شروع کی ہے تو فخر زمان نے جو ہے پہلے تو نمبر 3 پہ آتے تھے, لیکن عثمان خان کے آنے سے یا پھر جیسے بابر اعظم ون ڈاؤن پر بھی بیٹنگ کی ہے اور آج بھی شاید بابر اعظم کو ون ڈاؤن کھیلنا پڑے, تو اس حوالے سے جو فخر زمان جو ہے وہ چوتھے نمبر پر چلے گئے, اور پھر فخر زمان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ وکٹ پر آئیں سیٹ ہوں, وہ آتے ہی جو ہے پاور ہٹنگ شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہی تو بات ہے نا, یا تو فخر زمان کی اگر خود ان کی وش تھی کہ میں نیچے کھیلوں, میرے خیال میں انہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اگر جو یہ مجبوراً کھیل رہے ہیں تو یہ پھر پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ فخر کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. فخر جو ہے وہ اوپننگ بلے باز ہے, وہ اچھی بیٹنگ کرتا ہے, پاور پلے میں اچھا یوز کرتا ہے دائرے کا, تو اسے اوپنر ہی کھلانا چاہیے. بڑے میچ کا پلیئر ہے, بھارت کے اگینسٹ ویسے بھی پرفارم کرتا ہے. تو چاہے اگر باقی نیکسٹ میچز میں یا اگر ان کا پروگرام ہے نمبر 4 پہ کھلانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں, کھلائیں, لیکن انڈیا کے خلاف آپ آؤٹ آف دا باکس سوچیں, فخر کو اوپننگ کروا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. چلیں, یہی کوسٹن عرفان بھائی میرا آپ سے ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں فخر کو, تھوڑا سا آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ہمیں اس سے آگاہ کریں. میں بالکل بھی ایگری نہیں کرتا ہوں رئیس بھائی کی بات سے, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا. دیکھیں جی, آپ بابر اعظم اور رضوان کے جو سٹیکس ہیں آپ وہ نکال کے دیکھیں, انہوں نے کتنے رنز کیے ہیں اوپننگ پارٹنرشپ میں. اگر آپ ایک میگا ایونٹ میں ایک دم سے آپ اپنا کمبینیشن چینج کر دیں گے تو پھر آپ کو کافی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ بابر اعظم کو اپنا نمبر چینج کرنا چاہیے. لوگ باتیں کر رہے ہیں اسٹرائک ریٹ پہ, جو ہمارے پلیئر آگے ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں کہ آئی سی جی کبھی نہیں جیتا, آئی سی جی بنی. بھائی آپ کھیل کے گئے, آپ نے کون سے تیر مارے ہوئے ہیں جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو اسٹرائک ریٹ نہیں ٹھیک. اپنا اسٹرائک ریٹ دیکھیں, آپ کیسی بات کر رہے ہیں. آپ نے آپ کے اوپر بڑا اچھا اسٹارٹ دیا, آپ نے نیچے سے جا کے میچ ہروا دیا. اب آپ باتیں کرتے ہیں یاری دوستی کا ٹولہ ہے. آپ خود ایک ٹولے کا حصہ رہ چکے ہیں جس میں شاہد افریدی کی آپ چچ میں چراغ تھے شاہد افریدی کے, آپ ہر ٹورنامنٹ کھیلتے تھے. تو آپ اس وقت تنقید مت کریں, آپ ٹولوں کے پیچھے مت جائیں, آپ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں, بیک کریں بس. اگر کوئی آپ نے تنقید کرنی ہے پازیٹیو وے میں تنقید کریں, کوئی پرفارمنس کے اوپر تنقید کریں. آپ کے پیچھے پڑ گئے ٹولہ ہے. بھائی اس میں پاکستان کو ایز اے نیشن یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی ٹیم کو بیک کیسے کرنا ہے. یہی لڑکے دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ اعظم خان 11 میچوں پہ 86 رن ہے. یہ بھائی آپ نے تب سوچنا تھا جب آپ نے سلیکٹ کرنا تھا اس کو, آپ نے کو کر دیا, بڑی ہائٹ دے کے اس کو سلیکٹ کیا. اب آپ کو یاد آ گیا کہ 11 میچوں میں اس کے 88 رنز ہیں. تو یہ آپ پہلے کرنا ہے. عرفان بھائی ایک کوسٹن میرے ذہن میں ہے. وسیم اکرم آج ایک شو میں بات کر رہے تھے کپل دیو کے ساتھ بیٹھ کر, انہوں نے کہا کہ پی سی بی میں جو بھی آتا ہے تو ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ سفر کرے. جیسے اب پاکستان کی ٹیم محمد یوسف کو دیکھ لیں, وہاب ریاض کو دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کی جو ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں جاتے, وہاں سے جو ہے پلیئر اٹھاتے, وہاں سے پک کرتے. عثمان خان کو دبئی میں جو ہے اوورسیز کے طور پر کھیل رہے تھے, انہوں نے 2 سینچریاں بنائی پی ایس ایل میں, انہیں ہم نے جو ہے ٹیم میں شامل کر لیا.
وہ کہتے ہیں کہ جو لڑکے نیشنل T20 میں پرفارم کیا، عامر کو آپ واپس لے آئے، عماد وسیم کو واپس لے آئے، لیکن ٹھیک ہے عامر اور عماد وسیم اچھا پرفارم کر رہا ہے، لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے جو بڑے ہیں وہ ڈومیسٹک میں جائیں، جو بھی جو سابق کرکٹر آتا ہے اس کا جو سب سے پہلا ہدف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ ٹور کرے۔ تو ایک ہمارا مسئلہ ہے، یہی ہمارا مسئلہ ہے، میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کے پچھلے شو میں بھی یہی بات کی تھی کہ آپ وغیرہ خود جا کے ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، بھائی آپ کوچ نہیں ہو، آپ مینیجر بن کے جا رہے ہو، کیا ضرورت ہے آپ کو ٹیم کے ساتھ ٹریول؟ آپ نیچے آگے اپنے ڈومیسٹک سرکل دیکھیں، اپنا سٹرکچر دیکھیں، وہ کیسے ٹھیک کرنے ہیں، لاہور گراؤنڈیں کیسے ٹھیک کرنی ہے، ملک میں گراؤنڈیں ڈریسنگ روم نہیں ہے، وہ آگے دیکھیں، وہاں پہ کوالٹی پلیئر اچھی گراؤنڈوں سے بنتے ہیں۔ آپ جہاں جا کے ٹریول، آپ نے دنوں دیکھا، ایک ویڈیو بھی بڑا وائرل ہوا، وہاں ریاض اعظم خان کو کہہ رہے ہیں یہ میرے بوٹ اٹھا لو، تو اٹھا کے دیکھا رہا ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو آپ وہاں پہ اجارہ داری کرنے جا رہا ہوں، میں سینئر ہوں جی میرے بوٹ اٹھاؤ، پلیئر کو پلیئر ایز اے پلیئر کھیلنے دیں، ان کو وہ کھیلنے گئے ہوئے ہیں، آپ کے بوٹ شوٹ اٹھانے نہیں گئے ہوئے وہاں پہ۔ صحیح، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ رئیس بھائی آپ سے کوسچن ہے میرا، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی ٹیم میں آج کے میچ میں اگر ہم بیٹنگ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے ان دونوں ٹیموں کے مابین؟ دیکھیں فرق جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ انڈیا کی ٹیم ہماری ٹیم سے زیادہ تجربے کار ہے، ان کے پاس بیٹنگ میں ورلڈ کلاس پلیئر ہیں، روہت شرما جیسے، وراٹ کوہلی ہے ان کے پاس، اس کے پاس سوریا کمار یادو، ہاردک پانڈیا، تو یہ 4-5 پلیئر جو ہیں بڑا ڈیفینس کریٹ کریں گے کہ انہیں بڑا تجربہ ہے بیٹنگ کا۔ ہماری ٹیم میں سوائے بابر اعظم کے اس کے بعد میرے خیال میں کوئی ایسا مستند بلے باز موجود نہیں۔ فخر زمان بھی آپ کی ٹیم میں ہیں، افتخار بھی ہیں، تو دیکھیں نا فخر زمان اگر نمبر 4 پہ کھیلیں گے تو فار ایگزامپل آپ مثال لیں گے، اگر ہماری اوپننگ اچھی چل جاتی ہے، بابر اعظم، سائم ایوب، رضوان، اگر یہ 12-13 اوور کھیل جاتے ہیں، 14 اوور کھیل جاتے ہیں، فخر زمان نمبر 4 پہ آپ کو آگے کیا کرے گا؟ وہ اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے سکتا جس طرح کی وہ اوپننگ میں دے سکتا ہے۔ تو میں نے اس لیے ان کو اوپننگ کا کہا تھا، فخر زمان کی اوپننگ کا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں بابر اعظم پہ تنقید کر رہا تھا یا رضوان پہ سلو اسٹرائک ریٹ کی وجہ سے، میرا صرف کہنے کا یہ مقصد تھا جب بڑا میچز ہوتا ہے تو بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اگر ایک فیصلہ آپ ایسا کرتے ہیں، بریک فیصلہ فخر کو اوپر کھلانے کا یا بیٹنگ آرڈر کو شفل کرنے کا، بڑی ٹیمیں یہی کرتی ہیں اکثر میچ جیتنے کے لیے کہ وہ بیٹنگ آرڈر کو شفل کرتی ہے تاکہ اگلی ٹیم انڈر پریشر آ جائے۔ صحیح، اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے اگر اسے زیادہ وقت ملے۔ اچھا اگر ہم بات کریں پاکستان کی بیٹنگ کی تھوڑے سے رئیس بھائی، وہ ہے کہ جو ہمارے اوپر بیٹسمین ہیں اگر یہ ہمیں 6 اوور میں 50 پلس یا 60-55 اتنے رنز کر کے دیں، اس کے بعد جو پاکستان کی ٹیم جہاں آ کر پھنس جاتی ہے وہ سپن بالر جو لیفٹ آرم سپنر ہیں ان کے اگینسٹ آ کر پھنس جاتی ہے۔ چلے رضوان کے پاس تو ہے کہ وہ جو ہے سلاگ سویپ کھیلنے کی اہلیت ہے، وہ شارٹس جو ہے کھیل جاتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ٹیم 7 اوور سے لے کر 15 اوور کے درمیان جو رن ریٹ ہے پاکستان کی، یہ جو ہے ڈاؤن رہتی ہے دیگر ٹیموں کی بنسبت، اور اس میں افتخار کو ہم دیکھیں کہ وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے آن سائڈ کے ایریے پہ شارٹ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، آف سائڈ پر جو ہے کھیلنا وہ مناسب نہیں سمجھتے۔ اسی طرح بابر اعظم کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ کافی سٹرگل کرتے ہیں اگینسٹ لیفٹ آرم جو سپنر ہیں۔ دیکھیں یہی بات ہے کہ اگر آپ کا آغاز اچھا ہوگا تو آپ کا انجام بھی اچھا ہوگا، آپ کا مڈل لیول بھی اچھا جائے گا۔ اگر آپ کا آغاز بھی اچھا نہیں ہوگا تو آپ باؤٹ میں بھی پریشر سے کھیلیں گے، مڈل لیول میں بھی آپ پہ پریشر رہے گا اور اختتام بھی آپ کا ویسا ہی ہوگا۔ تو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے ہمارے ٹاپ آرڈر کی کہ وہ ہمیں اچھا آغاز فراہم کریں۔ جب اچھا آغاز فراہم کریں گے تو اس کے بعد جا کے کچھ نہ کچھ مڈل لیول میں ہمارے بیٹسمین جو ہے اچھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں، افتخار بھی، عماد وسیم بھی جا کے کچھ اچھے رن کر سکتے ہیں۔ جی تو عرفان بھائی میرا آپ سے کویسچن ہوگا، آج روہت شرما جب کل پریس کانفرنس کر رہے تھے تو جب روہت شرما سے کہا گیا کہ آپ یہاں پر آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم نے پہلے یہاں پر آئے لیکن بارش اتنی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ پریکٹس نہیں کر سکے، صرف جو ہے ہم
घूमने फिरने में अपना टाइम जो है स्पेंड करते रहे। उन्होंने कहा कि एक मैच हमने यहाँ पर खेला है, लेकिन हमें भी जो है उतनी मुश्किलात पेश आएंगी जैसे पाकिस्तान को आएंगी, क्योंकि हमने वहां पर प्रैक्टिस नहीं की। और पाकिस्तान की टीम के मुतालिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम वो टीम है जो छोटी टीम से हार कर भी फाइनल खेल जाती है। शायद उनका जो पॉइंट आउट उन्होंने किया है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी 2022 के मैच में। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आज के मैच में क्या रोहित शर्मा की प्लेइंग जो उन्होंने अपने खिलाड़ियों से डिस्कस की है इस मामले पे, ये क्या बेहतर है? देखिए, मुझे पाकिस्तान की स्टैंड का पता है, वो इतना इजी समझ के नहीं खेल सकते हमें भी, लेकिन 60 रन आपको आई थिंक इस वर्ल्ड कप में लग रहा होगा कि 6 ओवरों में 60 रन काफी मुश्किल है। जिस तरह की पिच है यहाँ पे, बॉल ग्रिप कर रहा है स्पिनर्स का, तो काफी फर्क है यहाँ पे जसप्रीत बुमराह से। जसप्रीत बुमराह निपी बॉलर है, यॉर्कर करते हैं, तो उनसे फर्क पड़ती है। विकेट थोड़ा सा नरम होता है, नए विकेट हैं, थोड़ा नमी होगी, टॉस पे बड़ा फैक्टर होगा, तो ताकि तेज आसानी से रन्स बने। मेरा ख्याल पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान की पहली बारी आती है तो मेरा ख्याल आई थिंक 150 रन्स करने चाहिए, जैसे भी हम विकेट हाथ में रखें 150 प्लस रन्स करें। अगर को डिफेंड फिर हमारे पास अहलियत है। अगर हम लूज करते हैं, हमारी पहले बैटिंग बॉलिंग आती है, इंडिया की आती है, हमारी आती है, तो हमें इंडिया को 130-40 के करीब राउंड यहाँ पे पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रन्स करने आप दिलेरी नहीं कर सकते, अभी विकेट नहीं है। तो थोड़ा किया बोलिए। चलिए रईस भाई, यही क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि जो न्यूयॉर्क की पिच है, स्लो पिच है, टॉस बड़ी अहमियत का हामिल होगा इस विकेट पर। और हमने कनाडा और आयरलैंड का मैच देखा है, आयरलैंड की टीम 137 रन का ऑलमोस्ट उन्हें जो टारगेट मिला था वो 125 रन ही बना सके। तो क्या लगता है, टॉस तो जाहिर बात है जो टीम टॉस जीतेगी, टॉस बड़ी अहमियत का हामिल है, वो पहले जो है अपने हाथ में गेंद पकड़ना पसंद करेगी जो टॉस जीतेगी। तो आपके ख्याल में ये विकेट जो बिल्कुल स्लो है, ये क्या जो है पॉइंट कर सकती है पाकिस्तान की टीम इस मैच में? अगर पाकिस्तान की टीम खुदा ना खास्ता टॉस हार जाती है तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी पड़ेगी, तो क्या पाकिस्तान कितना टारगेट सेट करे? देखिए, टॉस बड़ा अहम फैक्टर प्ले करेगा यहाँ पे। अगर तो पाकिस्तानी टीम टॉस हार जाती है और पहले बैटिंग की दावत में इंडिया देता है, तो तकरीबन जितना कौन भाई ने कहा इन विकेटों पे, वैसे तो वो जो दिलास वाली विकेट थी उसमें तो 160 की कम पड़ गया था, लेकिन न्यूयॉर्क की विकेट पे मेरे ख्याल में 150-160 ये रन इनफ होगा। वो भी उस सूरत में अगर हम अच्छी बॉलिंग करेंगे। तो आप रात का मैच देख लें नेदरलैंड और उसका साउथ अफ्रीका का, मेरे ख्याल में क्या कहते हैं आप नेदरलैंड की बॉलिंग को, उन्होंने स्टंप टू स्टंप बॉलिंग की है और अच्छी बॉलिंग की है, और साउथ अफ्रीका को भी शुरू में मुश्किल में डाला है, 12 रन पे उनके 4 खिलाड़ी आउट कर दिए। तो इस तरह की हमें हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस हमें चाहिए होगी कि हम अर्ली विकेट, अगर हम अर्ली विकेट नहीं ले सकते, चाहे आप 170 बनाए 180 बनाए, अगर अर्ली विकेट नहीं लेंगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली को जल्द अज जल्द पवेलियन नहीं भेजेंगे, ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि ये जितना मर्जी टारगेट हो, जैसी मर्जी विकेट हो, ये चेज करने की तैयारी है। ये आपकी बात रईस भाई बिल्कुल सही है। अब हम पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, रईस से मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग की पहले बात कर लेते हैं। अगर आज शादाब खान मैच नहीं खेलते तो इब्रार अहमद को मौका देना चाहिए पाकिस्तान की टीम को, और अमाद वसीम, ये ऐसे दो बॉलर होंगे पाकिस्तानी टीम के, क्योंकि इतना बड़ा मैच है, शायद इब्रार का रिस्क ना ले, शायद शादाब खान को ही जो है खिलाया जाए आज का मैच भी, क्योंकि जो पाकिस्तान की टीम के पिछले मैच में उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम के साथ मिलकर 72 रन की, उस टाइम पर आकर जब पाकिस्तान की टीम के 26 के स्कोर पर 3 बैट्समैन आउट हो गए थे। तो ये पाकिस्तान के जो, ठीक है शादाब खान की जो बॉलिंग है वो इतनी बेहतर नहीं जा रही, लेकिन बड़े मैच का एक बड़ा प्रेशर होता है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अमाद वसीम और शादाब खान बेहतर हैं, या फिर अबरार को आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान टीम में? देखिए, अगर तो शादाब फिट है तो लाजमी तौर पर शादाब को ही खेलना चाहिए, सिर्फ अबरार को नहीं खिलाना चाहिए। तो अगर शादाब बायस मजबूरी, फिटनेस की वजह से या इंजरी मिसाल की वजह से अगर अवेलेबल नहीं है, तो फिर अबरार जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगी।
کیونکہ اسپنر کا کافی اہم رول ہوگا, اور ان کے اسپنر آپ دیکھیں وہ 4-5 اسپنر کے ساتھ ہیں. جڈیجا ان کے پاس ہوگا, کلدیپ یادو ہے, چہل ہے, اکشر پٹیل ہے, تو ویسے بھی ان کے لیفٹ ہینڈ اسپنر ہیں, اور ہمارے پاس صرف عماد وسیم ہے ایک لیفٹ ہینڈ ہے. تو ان کا اسپن بالنگ اٹیک جو ہے وہ ہمارے اسپن سے کافی اسٹرانگ ہے. تو عماد وسیم پہ بڑی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اچھی بالنگ کریں, اور کپتانی کا اس پہ بڑا اہم ہوگا کہ بابر اعظم ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں. کہ اگر آپ انہیں پاور پلے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں پاور پلے میں اچھا استعمال کریں, مڈل اوور میں اچھا استعمال کریں, تاکہ وہ اپنی اچھی پرفارمنس دے سکیں. پاکستان کے کوئی سابق کرکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتے, یہ جو ہے صرف ایک پلان ریڈ کر کے آتے ہیں, اسی پر عمل کرتے رہتے ہیں. دیکھیں نا, آپ رات کے میچ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, نیدرلینڈ ورسز ساؤتھ افریقہ, کہ وہ جو نیدرلینڈ کا بالر تھا کنگما جس نے پہلا اوور کرایا تھا, جی جی کپتان نے بالکل, اسے 4 اوور آن دا ٹریک کرا دیے. وہ وکٹیں لے رہا تھا اور 4 اوور اس کے اکٹھے کروا دیے, اور اس نے 2 وکٹیں لی ہیں 7 رن دے کر. میرے خیال میں آپ بابر اعظم 4 سال سے کپتانی کر رہے ہیں, کسی میچ میں بھی انہوں نے کسی بالر سے 4 اوور کرائے. میرے خیال میں جو بالر اچھی بالنگ کرا رہا ہو, وکٹس لے رہا ہو, ڈاٹ بال کرا رہا ہو, اس کا ریتم بنا ہوا ہوتا ہے, اس کا ریتم بریک نہیں کرنا چاہیے. شاید شاہین افریدی اگر آپ کو وکٹ دلا رہے ہیں, آپ ان کے اوور کروا دیں 4, کوئی مسئلہ نہیں. باقی آپ کے پاس نسیم شاہ ہے, حارث رؤف ہے, محمد عامر ہے, بعد میں یہ سنبھال لیں گے. کچھ نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے آؤٹ آف دا باکس سوچنا, فیلڈ اچھی پوزیشن پہ رکھنا. میرے خیال میں بابر اعظم کو آپ کو پوچھنا چاہیے, بڑا آپ کا ہو گیا میں. اچھا اب یہ کویسچن میرا عرفان بھائی آپ کی طرف ہے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے پاس دنیا کرکٹ کی ورلڈ کلاس فاسٹ بالنگ ہے جن میں بڑے نام ہیں. محمد عامر کو آپ دیکھیں, گو کہ انہوں نے جو سپر اوور کیا تھا سپر پاور کے اگینسٹ وہ بہتر نہیں رہا, لیکن انہوں نے جو اوور آل بالنگ کی سب سے کم رنز دیے تھے اس میچ میں, 4 اوور میں 25 رنز دیے تھے, وہی وہ ایک بالر تھے جنہوں نے کم رنز دیے اور ایک وکٹ حاصل کی تھی کروشل ٹائم پر آ کر. لیکن اس کے بعد جو ہے پاکستان کے پاس شاہین شاہ افریدی ہیں, نسیم شاہ ہیں اور حارث رؤف ہیں. ان 4 فاسٹ بالرز کے اگینسٹ انڈیا کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈیا کا مڈل آرڈر ہے وہ اب کیا پلان جو ہے لے کر چلے گا, کہ اپنی ٹیم کو کس جو ہے کنارے پر لے کر جائے گا انڈیا کا مڈل آرڈر؟ ٹاپ آرڈر میں تو شاید وراٹ کوہلی جو ہے وہ اوپننگ کریں گے روہت شرما کے ساتھ, اگر دونوں روک گئے تو ان کی اسٹریٹجی چینج ہو سکتی ہے. پیر بھائی سب سے پہلے تو ہمیں 1990 والے دور سے باہر آ جانا چاہیے, کیونکہ ہماری ٹاپ کلاس فاسٹ بولنگ جو تھی نا اس دور میں تھی. سوچ سے آج کل ہم دنیا کے فاسٹ بولروں میں نہیں آتے. آپ دیکھیں دنیا کے کتنے اچھے اچھے فاسٹ بولر ہیں, جسپریت بمراہ ہے, محمد شامی ہے, آسٹریلیا کے پاس دیکھیں مچل سٹارک ہے, پیٹ کمنز ہے, ہیزل وڈ ہے. تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم دنیا کی ٹاپ بولنگ کے ساتھ اتر رہے ہیں. تو آپ کے بولروں کو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے. یہ شعیب اختر نہیں ہے, وسیم اکرم نہیں ہے, وقار یونس نہیں ہے, ابھی ان کو وہ ٹائم لگنا ہے. ہم نے بہت جلدی ان کو اوپر چڑھا دیا, تو آئی تھنک ابھی ان کو کرنا ہے, بہت کچھ کرنا ہے. کچھ جتوائیں گے اپنے ملک کے لیے, پھر یہ گریٹسٹ لسٹ میں آئیں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا کی ٹاپ بولنگ ہے اس وقت. میں آپ اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے بیٹرز جو ہیں وہ جو نیچے آپ نے جیسے بات کی 7 اووروں سے لے 15 اوور تک رنز ہمیں اسٹرائک ریٹ سلو ہو جاتا ہے, تو چاہیے کرنے ہیں. کوئی ٹاپ آرڈر تو ہمیشہ رنز کرتا ہوا ہے, پچھلے 2 سالوں سے دیکھیں ٹاپ آرڈر ہی رنز کرتا آ رہا ہے. تو کیوں مسئلہ ہے کہ ٹاپ آرڈر رنز کیوں کرتا ہے جی؟ نیچے کوئی پلیئر ہی تیار نہیں ہو رہا. تو مجھے ٹاپ آرڈر رنز کرتا ہے تو نیچے والے تیار نہیں ہو رہے. اگر نہیں کرتا تو ہمارا مسئلہ رہے گا میرا خیال ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہماری بولنگ دنیا کی اب بیسٹ بولنگ ہے. مطلب آپ کے خیال میں جو پاکستان کے پاس پیس اٹیک ہے آپ اس سے جو ہے مطمئن نہیں ہے. رئیس میں یہی کویسچن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیا لگتا ہے پاکستان کے یہ 4 فاسٹ بالر انڈیا کی ٹاپ آرڈر اور مڈل آرڈر کو روک پائیں گے اگر پاکستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے 150 ایسے آپ نے کہا ہے کہ 150 کے ٹارگٹ کو ڈیفینڈ کر پائے گی؟ جی جس طرح آپ نے کہا نا مڈل آرڈر کو روک سکتے ہیں, تو میرے خیال میں مڈل آرڈر کو تو روک سکتے ہیں اگر روہت شرما اور وراٹ کوہلی کی وکٹ لے لیں تو میرے خیال میں ان 2 بیٹسمینوں کے سامنے ان بالرز کا بھی اس وکٹ کا امتحان ہوگا. دیکھیں وکٹ بڑی سوٹیبل ہے بالنگ کے لیے. رات نیدرلینڈ کی آپ بالنگ دیکھ لیں, اس سے پچھلے میچز میں کینیڈا کی بالنگ دیکھ لیں,
صرف کیا ہے آپ نے گڈ لینتھ پہ ہٹ کرنا ہے. لیکن ہمارے بالر کو میرے خیال میں ابھی تک کوچنگ نے یہ نہیں بتایا گڈ لینتھ کون سی ہوتی ہے, یاد کر کہاں پہ ہوتا ہے, باؤنسر کہاں پہ ہوتا ہے. اب یو ایس اے کے خلاف ہم میچ کیوں آ رہے ہیں, ہماری لائن ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمیں بالنگ کہاں پہ ہے, باؤنسر کرنے ہے نہیں کرنے, رئیس بھائی یہاں پر آپ باؤنسر نہیں کر رہے, آپ یارکر نہیں کر رہے. تو آپ میرے خیال میں بہت ایزی دیا ہے ہمارے بالرز نے یو ایس اے کے بیٹسمینوں کو, جنہوں نے یہ سمجھا کہ وہ جو یو ایس اے کے بیٹسمین ہیں ہمارے نام سے گھبرا جائیں گے اور کانپنے لگیں گے, اور ہم جا کے سیدھی سیدھی بال پھینکیں گے وکٹوں میں اور فولڈ لنگز پھینکیں گے اور یہ ایج دے کے اور فولڈ ہو کے واپس چلے جائیں گے. تو اس غلط فہمی سے باہر آنا چاہیے. اور جیسے عرفان بھائی نے کہا, بالکل میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں, ابھی ان کو ورلڈ کلاس بننے میں کافی ٹائم لگے گا. کہ اگر آپ 3 بالوں پہ 12 ڈیفینڈ نہ کر سکیں اور 3 اوور میں جس طرح پچھلے ورلڈ کپ میں 2022 میں 48 بال آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں, میرے خیال میں ابھی ورلڈ کلاس آپ نہیں بنے, آپ کو بڑا ٹائم لگے گا, بڑی پرفارمنس دینی پڑے گی. جی بالکل رئیس بھائی, کیونکہ جب آخری اوور چل رہا تھا, ایک گیند پر آلموسٹ 5 رنز درکار تھے, تو بابر اعظم بھی جو ہے چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے حارث روف کو, دیکھیں اتنی سینس آپ انٹرنیشنل لیول پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے. آپ نے فائن لیگ کے فیلڈر کو جو ہے ڈیپ لیا ہوا ہے اور لگ آف کے فیلڈر کو آپ نے سرکل میں لیا ہوا ہے, آپ جو ہے ان کے بالکل بلے کے منہ میں جو ہے گیند دی اور انہیں آرام سے 4 رنز حاصل کیے. تو یہ آپ ہر چیز اب کپتان کو نہیں بتانی پڑتی, نہ ہی جو ہے جو ہمارے کوچ ہیں ان کو یہ, اب اتنی سینس تو جو ہے پاکستانی بالرز کو بھی ہونی چاہیے. بہرحال خیر, اب انڈیا کے فاسٹ بالرز کی ہم بات کرتے ہیں. جسپریت بمراہ جن کا بہت بڑا نام ہے T20 کے لحاظ سے, اور انڈیا جو ہے ان پر بہت زیادہ ریلائے کرتا ہے. عرفان بھائی آپ کو کیا لگتا ہے, آج بمراہ کا شو چلے گا؟ اوور کیے اور صرف 6 رنز دے کے 3 آؤٹ کیے. بیٹنگ رنز نہیں کھاتا, آپ کو کھیلتا ہے, اور جتنے فلیٹ وکٹیں انڈیا میں ہوتی ہیں جیسے IPL ہوا ہے, اس بندے نے بالکل بھی رنز نہیں کھائے. وہ بولنگ کرتا ہے اور بڑا زبردست چینج آف پیس, ہر طرح کی بال اس کو کرنی آتی ہے. وہ ایک مین ہتھیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں سے وہ افیکٹ بیٹسمین ڈالے گا, اس کو کھیلنا پڑے گا, اس کو بھی چارج کریں. کافی کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان کہ ہم نے صرف برا کو وکٹ لینی ہے, ہم نے سروائیو باقی بولوں کریں گے. میں خیال ہے کوئی بڑا لگانے میں کامیاب ہو سکتا ہے پاکستان. رئیس بھائی, انڈیا کے پاس بمراہ کے ساتھ ساتھ جو مین بالر ہیں انڈیا کے, جنہوں نے ورلڈ کپ میں بڑی زبردست بالنگ کی تھی ODI کے ورلڈ کپ میں, محمد سراج بھی انہیں اویلیبل ہے. کیا محمد سراج پاکستان کے ٹاپ آرڈر پر اٹیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو انڈیا کے 3 فاسٹ بالر ہیں, جسپریت بمراہ, محمد سراج اور ہاردک پانڈیا, ان کا جو بالنگ سٹائل ہے نا, یہ صرف گڈ لینتھ پہ ہٹ کرتے ہیں. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ گڈ لینتھ ڈیلیوری دیکھیں, بیٹوں پہ مارنے کی کوشش کریں, نہیں. یہ ایک پراپر بالر کی طرح گڈ لینتھ ہٹ کرتے ہیں, چاہے اس پہ وکٹ ملے نہ ملے, اور یہ وکٹ جو ہے یہ ایسے ہی بالرز کو سوٹ کرتی ہے. میرے خیال میں یہ جو تینوں بالر ہیں پاکستانی بلے بازوں کے لیے کافی خطرہ بنیں گے اگر ہم نے بھی ایسی بالنگ نہ کرائی. اور ہمارے پاس صرف ندیم شاہ ہیں جو گڈ لینتھ پہ ہٹ کرتے ہیں, محمد عامر بھی فل لینتھ بالنگ کرتے ہیں, شہین شاہ بھی فل لینتھ بالنگ کرتے ہیں, جو کہ وکٹ پہ کھیلنا آسان ہے اور کسی سے ہی فرق ڈالیں گے وہ بالر. اور محمد سراج بہت اچھی پیس کے ساتھ گڈ لینتھ پہ ہٹ کرتے ہیں, اور جو گڈ لینتھ پہ NURC پچ ہے, گڈ لینتھ پہ جو بال پڑے گی وہ آپ کے کاندھوں کے اوپر سے جائے گی, تو بڑا مشکل ہوگا. پاکستانی بلے بازوں کا ایک بڑا امتحان ہوگا. یہاں پتہ چلے گا آپ کی اسکل کا, آپ کی مہارت کا, آپ کے ہنر کا, کیونکہ آؤٹ فیلڈ جو سلو ہے تو آپ کو دوڑ کر سنا نہیں ہوں گے. تو آج امتحان ہے ہمارے بیٹسمینوں کا. میرے خیال میں رئیس بھائی, پاکستان کی ٹیم کو جو ہے آج چوکوں چھکوں کا جو ہے مائنڈ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم نے چوکے چھکے لگانے ہیں. میرے خیال میں انہیں جو ہے ODI کی طرح کرکٹ کھیلنی ہوگی, کیونکہ جو وکٹ ہے یہ جو ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں لاسٹ میچز, وہ اتنے رنز بھی نہیں ہو رہے. وکٹ جیسے عرفان بھائی نے بھی کہا کہ ان کے اپنے ہاتھ میں رکھے لاسٹ کے 4-5 اوورز میں آرام سے اگر آپ کے پاس وکٹیں ہیں تو آپ 40-50 رنز بنا سکتے ہیں.
جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ وکٹ ایسی جب ہوتی ہے نا مشکل وکٹ، تو اس پہ سب سے پہلے آپ سروائیو کریں، آپ 2-3 اوور سنگل ڈبل کریں، سروائیو کریں. جب آپ سروائیو کر لیں گے بال آپ کی بلے پہ آنا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد آپ آسانی سے صرف بال کو آپ گیپ میں دھکیل دیں، دوڑ کے 2 رن بنا لیں، 3 رن بنا لیں اگر باؤنڈریز نہیں لگ رہی. تو آج میرے خیال میں رضوان اور بابر جس کیریبر کے کھلاڑی ہیں، میرے خیال میں تو گیپ میں کھیلنا چاہیے. یو ایس اے کے خلاف بابر سے صرف یہی شکوا ہے کہ وہ گیپس میں انہوں نے نہیں کھیلا، بالکل ہی بال کو ڈاٹ کرنے پہ رہے ہیں. تو تھوڑا سا گراؤنڈ شاٹ ان کو کھیلنی چاہیے گیپس میں. جی، اور رئیس بھائی پاکستان کی ٹیم کی جو فیلڈنگ ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. کافی مایوس کیا ہے پاکستان کی فیلڈنگ نے پچھلے میچ میں. جو کیچ لیا تھا پاکستان کے اگینسٹ جو یو ایس اے کے فیلڈر تھے سلپ میں، بڑا آؤٹ سٹینڈنگ وہ کیچ تھا، اور ایسا ہی کیچ تھا جو افتخار نے ڈراپ کر دیا. اور آخری اوور میں جو شہین شاہ آفریدی نے مڈ آف پر کھڑے ہوئے کیچ ڈراپ کیا، اس کیچ نے بھی جو ہے بڑا فرق ڈالا. اگر وہ کیچ ہو جاتا، میرے خیال میں ایرن جونز کا وہ کیچ تھا، اس کے بعد انہوں نے چھکا لگایا، پھر ان کے ساتھی جو ان کا پارٹنر تھا انہوں نے چوکا لگایا. تو پاکستان کی فیلڈنگ جو ہے کافی مسئلہ بنی ہوئی ہے. حالانکہ بڑے بڑے کوچز ہم نے ہائر کیے ہوئے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کوچز کا کیا کام ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے یو ایس اے کو کافی ایزی کیا تھا، ہم 159 کو سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے پہاڑ ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ ٹارگیٹ کے قریب پہنچنا شروع ہوئے نا، تو پھر ہمارے فیلڈرز پہ ہمارے بالرز پہ پریشر آنا شروع ہوا ہے. تو پریشر میں پھر دیکھیں کیچ بھی ڈراپ ہوتے ہیں، فیلڈ مس بھی ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ تھوڑا سے انڈر پریشر آگے شاہین افریدی. افتخار والا کیچ تو پھر آپ دیکھ لیں، افتخار کو سلپ میں آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے، آپ کے پاس عثمان خان بھی کیپر ہے. اگر آپ نے سلپ میں کھڑا کرنا ہے تو پھر آپ عثمان خان کو کھڑا کر رہے ہیں، وہ آپ کا سیکنڈ کیپر ہے. یہ غلط فیصلے کچھ ہوتے ہیں، یا جلدی میں ہو جاتے ہیں، یا فیلڈ پلیسنگ ایسی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا وہاں پہ مایوس کن ان کی کارکردگی رہی. ویسے بیٹنگ میں بھی پرفارم نہیں کر رہی اتنا. میرے خیال میں بھی الارمنگ کال ہے کہ اگر یہ پرفارم نہیں کریں گے تو میرے خیال میں ان کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے. اچھا عرفان بھائی، آپ ہی جو ہے اسی کوسچن پر اپنا تھوڑا سا تجزیہ پیش کریں. میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا الگ ہوگا قدیر بھائی. وہ اس طرح ہے کہ آپ نے یہاں پہ جا کے فیلڈنگ نہیں سکھانی کسی کو، یا ڈائٹیں مارنی نہیں سکھانی ہے. آپ کو نیچے جانا پڑے گا، انڈر 16 لیول پر، انڈر 30 لیول پہ. میں نے پچھلے میچ پروگرام میں بھی آپ سے بات کی تھی کہ جتنے بڑے کوچ ہیں وہ نیچے گراس لیول پہ جا کے سکھائیں. اب آپ مجھے بتائیں عاطف خان کو کون ڈائیو مارنا سکھائے گا؟ آپ یاد ہو، پریت بھائی کو بھی یاد ہو، آپ کو بھی یاد ہو، ہمارے پاس جونٹی روڈ آیا تھا، دنیا کا بیسٹ فیلڈر. ہمیں فیلڈنگ سکھانے کے لیے آیا تھا. انضمام کپتان تھا اس دور میں، محمد یوسف تھے، یونس خان وغیرہ، یہ سارے پلیئر ہوتے تھے. تو وہ یہاں پہ آیا، ایک یہاں پہ 6-8 مہینے گزارنے کے بعد جب وہ جانے لگا ہے نا، تو پوچھا گیا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا پاکستان کرکٹ ٹیم کو فیلڈنگ سکھانے کا؟ تو اس نے بڑے معصوم انداز میں کہا جی میں اپنی فیلڈنگ بھول گیا ہوں. جی بالکل، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات انہوں نے ضرور کہی تھی، مجھے اب یاد آیا ہے. تو یہ پاکستان کرکٹ ٹیم ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی اکیڈمی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو سکھانا ہے سب کچھ. ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں بھائی، باہر آؤ، خدا کا واسطہ ہے. اگر کسی کو سکھانا ہے تو نیچے آؤ، انڈر 16 انڈر 90 لیول پہ بچوں کو فیلڈنگ سکھائیں، وہ خود ہی ڈیولپ ہوتے جائیں گے، ڈیولپ ہوتے جائیں، پاکستان ٹیم تک آ جائیں گے. کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مجھے آج تک سمجھ آتی جب کوئی ایونٹ آتا ہے جی ہم سیکھ رہے ہیں، ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. وہ تو ہر ایونٹ میں یہی باتیں ہوتی ہیں. خدا نہ خواستہ ہم اگر ہار گئے تو پھر اگلا جو ان کی نظر ہوگی وہ چیمپئن ٹرافی پر ہوگی. لڑکے محنت کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ آج پاکستان ہارے. امید ہے آج پاکستان کی ٹیم اچھا پرفارم کرے گی. عرفان بھائی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. رئیس بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو اپنا قیمتی وقت آج کے پروگرام کے لیے اسکائی سپورٹس پہ آپ آئے، اور آپ کا بہت شکریہ. تو آج پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان نساؤ کاؤنٹی کرکٹ سٹیڈیم نیو یارک میں 7:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ کھیلا جائے گا. اور نیو یارک کا جو ٹائم ہوگا وہ آلموسٹ 10:30 بجے ہوگا صبح کا. تو بہت بڑا یہ مقابلہ آج دیکھنے کو ملے گا. اور بارش کے حوالے سے میں آپ سے جو ہے بات کرتا چلوں، آج کے جو بارش کے چانسز ہیں وہ 51% ہیں، لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ میچ پر شاید افیکٹ نہ ہو. اگر افیکٹ ہوتا ہے تو آئی سی سی جو ہے انہوں نے ٹائم جو ہے وہ بڑھا دیا ہے، کیونکہ ایک بڑا میچ ہے. تو آئی سی سی کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ میچ پورا ہو
اور اس کی ٹائمنگ انہوں نے اس لیے بڑھا دی ہے. تو میچ ہونا چاہیے کیونکہ اتنا بڑا میچ ہے اور اس میچ کی پوری دنیا کو جو کرکٹ کے لورز ہیں انہیں انتظار ہے. تو میں امید کرتا ہوں میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اسکائی نیوز پہ اسکائی سپورٹس کا یہ پروگرام دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی نے وفا کی تو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.